بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم اوان ہوں۔ آپ مجھے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا چینلز پہ مجھے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، انسانی زندگی کو آسان سے آسان تر اور آسان ترین بنانے کے لیے ہر معاشرہ میں قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ ان قوانین پر کس قدر عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان قوانین نے کس طرح سے انسانی زندگی کو آسان بنا رکھا ہے یہ بہرحال الگ بحث ہے۔ خواتین کے حوالے سے حقوق نسواں کے نام سے بھی تحریک چلی، اور اب مارچ کو 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے جو کافی ٹائم سے ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ دنیا بھر میں خواتین یقیناً مسائل کا شکار بھی ہیں، لیکن اس لحاظ سے پاکستان کہاں پہ ہے اس موضوع پہ ہم بحث کریں گے۔ ہم نے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی جناب نصیر احمد ناصر صاحب سے ٹائم لیا ہے اور اس متعلق ہم اس سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ نصیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نصیر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ یقیناً ہمارا عنوان چونکہ خواتین ہیں اور اسپیشلی جو عورت مارچ ہے وہ ہمارا موضوع ہے، میں آپ سے پہلا سوال یہ چاہوں گا کہ یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستانی معاشرے میں ہماری عورت جو ہے، ہماری خواتین جو ہیں، وہ کن کن مسائل سے دوچار ہیں؟ شکریہ سلیم بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ عورت کو، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام نے بہت رتبہ دیا ہے، بہت مقام سے نوازا ہے، لیکن پاکستان میں، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں کیا کیا مشکلات خواتین کو درپیش ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی خواتین کی مشکلات کا ہی ہم کیا تذکرہ کریں۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس میں کسی بھی طبقہ کو اپنے جائز انسانی حقوق جو ہے وہ حاصل نہیں ہیں، اور اس میں بدقسمتی سے عورت کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیسیکلی جو ہمارا معاشرہ ہے یا ہماری روایات یا ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہے وہ آج بھی فیوڈلزم کا شکار ہے، جاگیرداری کا شکار ہے۔ یعنی آپ مجموعی معاشرتی ماحول کی بات کریں گے تو ہمارا جو فیوڈل ہے، ہمارا جو جاگیردار ہے، وہ ہمیشہ سے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک غلامی کا نظام قائم تھا، تو اس حوالے سے آج بھی ان کے مزاج میں ایک چیز موجود ہے کہ جتنے بھی محکوم طبقات ہیں ان کا نہ کوئی حق ہے، نہ ان کے لیے کوئی زندگی کی سہولت ہے۔ اور دوسری جو ہماری بدقسمتی کہ چونکہ ہمارے اوپر آج بھی اس ہندوازم کی چھاپ موجود ہے، جو ہندوازم یہاں پر عرصہ دراز تک اس علاقے کا مذہب رہا، اس علاقے کا یوں سمجھ لیں کہ غالب مذہب شمار کیا جاتا رہا، اور ہندو معاشرتی غالب، تو ہندو کی جو معاشرتی اقدار تھیں اس میں عورت کی حیثیت انتہائی گھٹیا اور کم تر سمجھی جاتی تھی، جس کی آپ ایک بڑی مثال یہ بھی دیکھ لیں کہ جب کوئی بھی مرد مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ اچھا، کسی نے اگر بالفرض ستی سے انحراف بھی کر لیا تو پھر وہاں پہ اس عورت کو ساری زندگی کے لیے دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کافی سارے کبھی رسوم و رواج تھے جو آج بھی کسی نہ کسی رنگ میں ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ نصیر بھائی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں جی، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاکستانی جو معمولاتی زندگی ہیں ان میں بھی عورت عام برتاؤ میں عورت مسائل کا شکار ہے، اونچ نیچ کا شکار ہے، اتنا کہ میں کچھ تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ جو عورت مارچ کے جو لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا یہ نقطہ نظر دیتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹی کے مقابلے میں ہمارے معاشرت میں تھوڑا سا فرق رکھا جاتا ہے۔ بیٹے کو یہاں تک کہ کھانا جو ہے، بیٹے کو 2 بوٹیاں دی جاتی ہیں، بیٹی کو 1 بوٹی دی جاتی ہے، یا بیٹی کو بوٹی کے بغیر سالن دیا جاتا ہے، تو کیا یہ تفریق نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بنیادی چیز وہی ہے کہ ایک تو جو ہمارے اوپر چھاپ موجود تھی ہندو معاشرت کی، اس کے اثرات ہیں، اور دوسری بات
آج بھی ہم کلمہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ہم نے اسلام کا یا اسلامی تعلیمات کا کتنا علم حاصل کیا ہے یا مطالعہ کیا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بالکل ہم برائے نام مسلمان ہیں اور اسلام کو کبھی گہرائی سے دیکھنے، پرکھنے، جانچنے یا سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ میں بلکہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی مثال آپ کو دوں گا کہ اللہ غریق رحمت کرے میری دادی کو، میری چونکہ 9 بہنیں ہیں الحمدللہ، اور جب بھی ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو میری دادی محترمہ کو جب ہم جا کے مبارکباد پیش کرتے کہ دادی مبارک ہو آج ہماری بہن پیدا ہوئی ہے، تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے کہ یہ روتی کیوں ہیں؟ تو بعد میں پتہ چلا جب کچھ عقل و شعور آ گیا کہ ان کے نزدیک بچی کا پیدا ہونا جو ہے یہ کوئی بڑی معیوب بات تھی۔ لیکن اللہ پاک سلامت رکھے میرے والد صاحب کو، اور اللہ غریق رحمت کرے میری والدہ کو، انہوں نے ہمیشہ بچی کی پیدائش پر بچے سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، ٹھیک بات، بچے سے بھی زیادہ ان کے لیے خوشیاں منائیں، ان کے لیے خیراتیں کی۔ تو مقصد عرض کرنے کا کہ جب تک شعور نہیں آئے گا، اسلام کے حوالے سے بنیادی معلومات نہیں آئیں گی، تو یہ چیزیں اسی طرح موجود رہیں گی، کیونکہ ہم لوگ روایات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں بنسبت عقائد کے۔ مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میرا دوسرا سوال بھی ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہتری آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہماری معاشرت میں کوئی حقوق میں بہتری آ رہی ہے خواتین کے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کیا جانا چاہیے؟ جہاں تک روشن خیال یا لبرل طبقات کی بات ہے تو وہ تو خیر یہی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ پسماندہ رکھنے میں عورت کو مذہبی طبقے کا کردار ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ بڑے وثوق سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی طبقات نے عورت کو اس کا حقیقی جو حق ہے وہ الحمدللہ بہم پہنچایا ہے۔ اور آج بھی جس علاقے میں آپ چلے جائیں جہاں پہ مذہبی تعلیمات کو اختیار کیا گیا ہے، رسوم و رواج کی بات میں نہیں کروں گا، جہاں جہاں پہ مذہب کو بطور تعلیم، بطور شعور اختیار کیا گیا ہے، وہاں پہ عورت الحمدللہ پورے باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے جہلاء ہیں، چاہے وہ مذہبی رنگ میں ہوں چاہے وہ دنیا داری کے رنگ میں ہوں، تو انہوں نے عورت کو آج بھی پسماندہ رکھا ہوا ہے۔ بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی عورت کو اس کا جو وراثت کا حق ہے وہ کم و بیش یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو ان کا وراثت میں حق نہیں دیتے۔ میں نصیر بھائی، یہ تو ایک میں کہہ دوں کہ بہت بڑی بات بھی اور بہت چھوٹی بات بھی۔ اصل جو میرا مین جو مطلب نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عام جو معاشرت ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی اگر خاتون وہ ورکنگ خاتون ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جب ایک اپنے اسکول میں یا کہیں پہ بھی جاب کر کے آتی ہے تب بھی اسے خانہ داری بھی کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم مرد اور عورت کو کہیں اوپر یا نیچے کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت اصول اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر داری تک ہے۔ سرکاری ملازمت یا پرائیویٹ ملازمت کر کے گھر چلانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ عورت کی اور گھر کی تمام تر ضروریات پوری کرنا مرد کے ذمے ہے۔ اگر آج ہم نے اختیاری طور پر یا اپنی خواہش کے طور پر یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو ملازمت کی طرف دھکیلا ہے، تو لازمی بات ہے کہ گھرداری سنبھالنا تو ان کی فطری ذمہ داری ہے۔ تو اس کو کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے حقوق غصب کرنے والی بات ہے یا ان کا استحصال کرنے والی بات ہے، تو میں کم از کم اس کو قطعاً بھی قبول نہیں کر سکتا۔ گھر کو چلانے کے لیے روزی رزق کا بندوبست کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو اللہ نے گھر میں بٹھا کے تحفظ دینے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری انسان پر لگائی۔ نصیر بھائی، میرے آخری اور سب سے اہم سوال سے پہلے میں آپ سے یہ بھی چاہوں گا پوچھنا کہ مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام نے ایک مسلم معاشرے میں عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے کا وہ معاشرہ دیکھنا ہوگا جس معاشرے میں عورت کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر تھی، کہ وہ لوگ اپنے اونٹ یا گھوڑے کو بھی اس سے زیادہ حقوق دیتے تھے جو ان کی عورتوں کو حاصل تھے۔ جانوروں کو عورتوں سے جانوروں کو زیادہ حقوق حاصل تھے عورتوں کی نسبت۔
آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور اسی طریقے سے ڈھیروں مشکلات اور ڈھیروں مسائل عورت کو درپیش تھے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو یوں سمجھ لیں کہ آدھی انسانیت جو ہے اس نے سکھ کا سانس لیا، جن کو انسانوں کے درجے سے بھی کم تر درجات دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی اور بیوی کے روپ میں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جس کی دنیا میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قید میں ایک عورت لائی گئی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ اڑائی اور کیا فرمایا کہ بیٹی چاہے دشمن کی بھی ہو وہ بیٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی بیٹیاں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، چادر بچھاتے ان کے لیے. اچھا، عورتوں کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مطلب مثالی حقوق عطا کیے جس کی روشنی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نہ تعلیم سے روکتا ہے، نہ اسلام عورت کو شادی کے حق سے روکتا ہے، نہ وراثت کے حق سے روکتا ہے. ہاں، اسلام ضرور اس بات سے روکتا ہے، اور وہ خالی عورت کو نہیں روکتا، مرد کو بھی روکتا ہے کہ بے حیائی اور فحاشی نہ پھیلائیں. ایک دوسرے سے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت سے قائم کیا جا سکتا ہے اس سے بڑھ کر تعلق قائم نہ کرے. تو یہ حقوق جو ہیں اللہ کے جو عطا کردہ ہیں وہی سب سے بڑی نعمت بھی ہیں، غنیمت بھی ہیں. ہاں، اگر آج ہم ان حقوق کو خدا نخواستہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ناروا پابندیاں ہیں یا ناجائز پابندیاں ہیں تو پھر اس کو یورپ کا حال دیکھ لینا چاہیے. گفتگو تو چونکہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پہ ایسی ہے کہ آدم کا بیٹا مرد بھی کئی جگہوں پر مشکلات کا شکار ہے. خواتین مشکلات کا شکار ہیں تو مرد بھی مشکلات کا شکار ہیں. اصل میں جو ہمارا ٹاپک تھا نصیر بھائی اپنا اس آج کے مباحثے کے لیے، ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو خواتین کے حقوق کی تحریک چلائیں گی، حقوق نسواں کے نام سے بھی خواتین کے حقوق کی تحریک چلائیں گی. کچھ عرصے سے عورت مارچ کے نام سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے. اس کی حقیقت کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی حقوق عورت مارچ کرنے والے لوگ عورت کے حقوق کی آگاہی کا ذریعہ ہیں؟ اچھا، پھر اس کی مخالفت بہت زیادہ کی جا رہی ہے. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ جب عورت مشکلات کا شکار ہے، بہرحال ایسے آپ بھی مانیں گے، تو جب ایک عورت کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے تو تب ہم کیوں اس کو اپوز کرنے کے لیے کیوں نکل آتے ہیں؟ اس میں بنیادی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ کیا عورت مارچ کے نام سے کام کرنے والی تنظیمیں واقعی عورت کے حقوق کی بات کر رہی ہیں یا ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اور مخالفت کرنے والے عورت کے حق کے مخالف ہیں یا اس ایک خاص طبقے کی ان حرکات کے مخالف ہیں جو اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس میں پہلی بات تو سمجھنے والی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ الحمدللہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، اور جہاں پر بھی اسلامی تعلیمات کا شعور موجود ہے وہاں پر عورت محفوظ بھی ہے اور اس کے حقوق بھی محفوظ ہیں. دوسری بات کہ جہاں پر اسلام ابھی تک بھی زبان سے آگے نہیں گیا، جہاں اسلام کی تعلیم عملی طور پر انسان کے قریب نہیں پھٹکی، تو وہاں پر عورت آج بھی مظلوم ہے، آج بھی عورت اپنے حقیقی حقوق سے نابلد ہے یا محروم ہے. لیکن یہ جو طبقہ آزادی مارچ کے نام سے یا خواتین مارچ کے نام سے تحریک چلائے ہوئے ہے عورت مارچ، اور اس میں جو کچھ انہوں نے پچھلے ان 5-10 سالوں میں ظاہر کیا ہے اپنے نعروں کے ذریعے سے، اپنے سلوگنز کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، تو وہ یہ بات ثابت کرنے کے نعرے تو وہی عورت کے، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. عورت کے حقوق کو ایک آڑ بنایا جا رہا ہے. بنیادی طور پر یہ وہ طبقہ ہے جو ایک خاص نسل ہے، ایک خاص مطلب گروہ ہے
بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پاکستانی مقتدر اداروں میں، چاہے وہ سیاست کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہوں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے معاشرتی ماحول کو، اپنے خاندانی ماحول کو تباہ کر کے، تہس نہس کر کے اپنے گھروں سے آزادی حاصل کی ہے، اسی طریقے سے اس ملک کی ساری عورتیں یا ساری لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے، گھر والوں سے آزاد ہو کے اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اور اب آپ کبھی بھی اس طبقہ کے ذریعے نکاح کی ترغیب نہیں سنیں گے، وہ کبھی بھی نکاح کو اچھا نہیں کردانیں گے۔ میری مرضی کا بھی، میرا جسم میری مرضی کا اصل بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ نکاح کی بجائے آزاد زندگی ہو جس میں کسی قسم کی قدغن نہ ہو۔ اس نعرے کو نا وہ تو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میں اس جسم کو کہاں استعمال کروں، میں کیا کام کروں، کیا جاب کروں، وہ تو اس سینیریو میں اسے پیش یہ تو صرف بیوقوف بنانے کی ایک مطلب ہے کوشش، باقی ان کا اصل جو اگر صرف یہی بات ہے تو وہ آپ نے ایک نعرہ بھی سنا ہوگا کہ کھانا گرم خود میں نہیں کر سکتی، یا اور بھی بےہودہ نعرے ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا بھی یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا۔ تو مقصد عرض کرنے کا کہ ان کا جو اصل ماٹو ہے یا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے تو اپنی آنکھوں پہ ڈالو۔ ہاں جی، وہ چاہتی یہ ہیں کہ اس معاشرے کو بھی مادر پدر آزاد بنا دیا جائے یورپ کی طرح، کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا جو دل چاہے کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بلکہ آج ہی میں ایک ہماری بہن ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، فیس بک پہ ان کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اور دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے بھی لوگ خواتین مارچ کے نام سے متحرک نظر آتے ہیں، آپ کبھی بھی ان کی زبان سے خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے حوالے سے کوئی بات نہیں سنیں گے۔ صحیح بات کہ جی ان کی عزت اور ان کی عصمت کو محفوظ ہونا چاہیے، قوانین میں وہ ترمیم کر دی جائے کہ کوئی کسی عورت کے ساتھ ناجائز حرکت کرنے کا سوچ ہی نہ سکے، وہ کبھی بھی اس بات پر نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ اگر وہ اس بات پر آئیں تو پھر ان کا سارا مشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو پچھلے خاص طور پہ 15-20 سال میں زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ مشرف کے دور میں ان کو زیادہ پذیرائی ملی کیونکہ حکومتی سطح پہ بھی ان کو خاصا پروموٹ کیا گیا، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر اسلام اور مشرق کی روایات کو جو ہے وہ مکمل طور پہ تج دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے نام پر کام کرنے والی یہ تنظیمیں ہمارے معاشرتی سسٹم کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی عورت کے ساتھ یا عورت کے حقوق کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی نصیر بھائی، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور عورت مارچ کے حوالے سے بہت زبردست ایک نقطہ نظر بیان کیا۔ ناظرین، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ قوانین یقیناً انسانی زندگانیوں کو آسان اور آسان ترین کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صرف پاکستان ہی کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں خواتین مسائل کا شکار ہیں۔ آپ برما کی طرف برما میں جائیں تو خواتین تشدد کا شکار ہیں، آپ شام کی بات کریں تو خواتین دربدر ہیں، آپ پاکستان کے نزدیک پڑوسی ملک انڈیا کی بات کریں تو عورت عصمت دری کا شکار ہے۔ امریکہ میں بے قصور عورتیں جیلوں میں ہیں، فلسطین میں تو آئے روز عورتیں گولیاں کھا رہی ہیں۔ ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں عورت مسائل کا شکار نہیں ہے۔ پاکستان میں مرد بھی مسائل کا شکار ہے، پاکستان میں عورت بھی مسائل کا شکار ہے۔ جب تک ہم اپنے قانون کو، اور وہ قانون جو انسان کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور عورت کو عورت اور مرد کو مرد کے سانچے میں، خانے میں نہیں رکھیں گے، تو ہم یقیناً مشکلات کا شکار رہیں گے۔ ہم عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، ہم بہن اور ماں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، ہم شوہر اور بیوی کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ماں، بہن اور بیٹی کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔